السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 40 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ ناول روح نشین رائٹرس مروہ مرزا ناولز۔ تو آج کی قسط بہت زیادہ اسپیشل ہے، بہت زیادہ مزے کی ہے، تو سب کام چھوڑ دیجئے اور پہلے قسط پڑھ اور سن لیجئے۔ تو میں بھی بنا ٹائم ضائع کیے چلتی ہوں قسط پر، کیونکہ آج زینو اور اوزان کی بہت بہت زیادہ اسپیشل ہے، تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ صاحب جی، باہر پولیس آئی ہے۔ تنویر جو پہلے ہی کنول کے ابھی تک اوزان کو نہ مار سکنے پر پیچ و تاب کھاتا فون پر اسے لان تان کر رہا تھا، اس نئے سرپرائز پر تو ہستی تہس نہس ہوئی، چہرے کی رگیں بھیانک حد تک تن گئیں۔ فون بند کیے وہ بپھرے سانڈ کی طرح اسی ملازم کو ہونہار تیوروں سے تکتا باہر آیا تو حسیب کے تھانے کی پولیس چوکیدار اور گارڈ سے منہ ماری کرتی دکھائی دی۔ کس ماں کے لال میں یہ ہمت آئی کہ وہ تنویر پاشا کو اریسٹ کا حکم دے؟ تم لوگ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں دروازے کی جانب بلند ہوتے شور کو تنویر کی پرحقارت دہاڑ نے کم کیا۔ مگر حسیب کا جونیئر طفیل تو حسیب سے بھی 2 ہاتھ آگے کا وحشی تھا۔ ہمری ابھی اتنی قسمت خراب نہ ہوئی رہے کہ تیرے جیسے کو جاننے کی ضرورت پڑے۔ اپنی یہ اکڑ تو ہمارے صاحب جی کو دکھانا۔ ڈالو نامراد کو ہتکڑی۔ اس کے تمام گارڈز کو پولیس کے لوگوں نے ہلنے تک کے قابل نہ چھوڑا۔ سب پر گن تانی تھی کہ ہلنے کی دیر ہوتی اور بھون ڈالا جاتا، جبکہ طفیل کے تل ملاتے حکم پر پولیس کے لوگ آگے بڑھ کر تنویر کو ہتکڑی ڈالتے اسے گردن سے دبوچ گئے۔ تنویر کے چہرے کی رنگت میں اس درجہ ذلت اور وحشی پن پر خون گھل آیا۔ تم سب پچھتاؤ گے لعنتیوں۔ تنویر کا بس نہ چلا، گلا پھاڑ ڈالتا یا ان سب کے کلیجے نوچتا۔ بنا اریسٹ وارنٹ کے تنویر کو تھانے کے روایتی ادب و احترام کے سنگ جب تک تھانے پہنچایا گیا، حسیب پہلے ہی موجود اپنے سسر صاحب کے گرینڈ ویلکم کو آستین چڑھائے، چہرے پر زچ کرتی مگر شیطانیت و بربریت سے لپٹی مسکراہٹ سجائے اپنے کیبن میں موجود تھا۔ اپنے لوگوں سے منہ ماری کر کے تھانے کے اندر چلا آتا تنویر پاشا سامنے سے آتے حسیب کو دیکھے متنفر حقارت و کینہ توزی سے پھنکارا، جس پر حسیب نے اپنے لوگوں کو آنکھ کی جنبش سے اشارہ کیا کہ اسے چھوڑ دیں۔ یہ تھانہ تو سسرال جیسا ہے آپ کا تنویر صاحب، لیکن اس بار آپ کو ایک نئی فیلنگ آنے والی ہے۔ حسیب کے سر تا پیر اس کے نقص پینٹ کوٹ میں ملبوس ہونے کا جائزہ لیتے اور تمسخرانہ انداز پر تنویر کو آگ سی لگی، رگوں میں خون ابلنے لگا۔ جانے وہ کتنا ضبط کر رہا تھا کہ چہرہ لال بھبوکا ہوا۔ تو نے بغیر اریسٹ وارنٹ کے مجھے گرفتار کیا، اس کی تو سزا بھگتے گا حسیب خانزادہ، یاد رکھنا۔ حسیب کی اس دنیا میں اسی کے رحم و کرم پر ہو کر جب کوئی مجرم اس کو دھمکی دے تو اس کے غصے سے کوئی نہیں بچتا تھا۔ ایک ہی جھٹکے سے حسیب نے اس کی نفیس اور مہنگی شرٹ کو کالر سے دبوچ کر اپنی سمت کھینچا تو وہ اس درجہ تضحیک پر پھنکار اٹھا، آنکھوں میں جہنم جیسی آگ لپکی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کمینہ کسی قسم کی تمیز کے لائق نہیں۔ کون صبح کا انتظار کرتا، عدالت میں تیری کتی حرکت ثابت کر کے اریسٹ وارنٹ نکلواتا، پھر ادب و احترام سے تیری گچی پکڑ کر تھانے لاتا۔ میں ہوں حسیب خانزادہ، ہر کام بہت فاسٹ اور اپنے طریقے سے کرنے والا، فالتو کی بک بک آپن سنتا نہیں، نہ کسی کو اجازت دیتا ہے۔ سو بتا کون سے کیڑے نے کاٹا کہ تو نے میرے یار کے فارم ہاؤس پر فائرنگ کروائی؟ کیا تجھے اپنی جان ذرا عزیز نہیں؟ کیا تجھے لوگوں نے بتایا نہیں کہ کمیلین پر آنچ دینے والے کو یہ سر پھرا انسپکٹر زمین میں زندہ گاڑ دیتا ہے؟ حسیب نے سارا لحاظ و مروت ایک طرف کیے، وہیں سے اسے پکڑے اپنے روم کے ٹیبل پر اسے بے دردی سے دبوچتے اور لہراتے جھکایا اور خود اس کا گریبان دبوچتے داڑا، چہرے پر سنگلا چٹانوں کی سی سختی دھر آئی۔ دیکھ یہ ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، تجھ جیسے کو بیچ میں کودنے کی ضرورت نہیں، کچھ دے دلا کر معاملہ رفع کر حسیب۔ اگر تو نے مجھ سے کوئی پنگا لے لیا تو تجھے تو نہیں تیری ماں تک اس حبیث کو وہ پہنچنے دے ہی نہ سکا، نفرت کی انتہاؤں کو پہنچے ایسا جھانپڑ تنویر کے منہ پر رسید کیا کہ تنویر کے نچلے ہونٹ سے خون رس پڑا۔ جبکہ اس شخص کی یہ آگ تو معمولی تھی جو آنکھیں اگل رہی تھیں، وہ جانتا نہیں تھا حسیب چلتا پھرتا جہنم ہے۔ اپنی اس گندی زبان سے میری ماں کا ذکر بھی مت کرنا، ورنہ گدی سے نکال باہر پھینکوں گا، پھر جو بچی کچی زندگی رہی ہے بولنے کے لائق بھی نہ بچے گا۔ اور تیرا خاندانی مسئلہ کیسے ہوا؟ اوقات کیا ہے تیری کمینے؟ اگر یہ تو نے اپنے اس 2 نمبر یار کے کہنے پر کیا ہے تو تیرے ساتھ اس کی قبر بھی تیاری پر لگنے والی ہے، بول۔ حسیب کے خوف کے سبب تنویر کو اب مزید سبہت پر برداشت کرنا خطرہ
لگا، اور ویسے بھی اسے فیروز سے کچھ خاص لگاؤ تو تھا نہیں کہ اس کی خاطر اس پاگل تھانے دار کی مار کھاتا۔ ہاں، فیروز کے کہنے پر کہ اس لڑکی کو مارنا تھا جسے اذان اٹھا کر لایا ہے، لیکن میں نہ صحیح کوئی اور اس لڑکی کو مار دے گا۔ تنویر نے ڈر کر فوری بتایا، مگر دھمکانا نہ بھولا۔ اوہ، تو فیروز صاحب کو ننگا ہونے کی فکر پڑ گئی، تبھی ثبوت و گواہ مٹانے کی پڑ گئی، اور تو نے اس کام میں ہمیشہ کی طرح مدد کی اس ذلیل کی۔ تیری عیاشیوں کے دن بھی پورے ہونے کو ہیں تنویر پاشا، اگر مجھ پر افسروں کا پریشر نہ ہوتا تو ایسا تیرا انکاؤنٹر کرتا کہ صدیوں لوگ تیری دردناک موت یاد رکھتے، لیکن حسیب کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ چل حسیب، اسے سرپرائز دے اب اگلا۔ وہ من ہی من میں محظوظ ہوا، پوری تمیز کے ساتھ اسے ٹیبل سے سطح سے واپس کھینچتے اٹھا کر کھڑا کیا، اور شرط بار نظروں سے تکتے تنویر کے بے داغ مگر سلوٹ زدہ شرٹ سے نادیدہ دھول جھاڑی اور اپنے خوف سے سرخ پڑتی تنویر پاشا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ تجھے حسیب خانزادہ کے تھانے کی چترول نائٹ ضرور ملتی، پر جا کیا یاد کرے گا کہ صحیح داماد سے پالا پڑا۔ اسے لے جاؤ اور 1 گھنٹے اس کے انگ انگ کو سجا دو، تاکہ آئندہ یہ فیروز کی کوئی نجس ڈیمانڈ نہ مانے، اور پھر جب ان کا انجر پنجر کچھ دن کسی لیلا کے لائق نہ بچے تو چھوڑ دینا۔ حسیب نے اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لاتے اپنے ہونہار سپاہیوں کے سپرد کرتے واپس جانا چاہا، جس پر تنویر چنگارتا پلٹا، داماد، اس بکواس کا کیا مطلب تھا کتے؟ تنویر کی داڑھ پر تھانے کے در و دیوار لرزے، اور حسیب بڑے مزے سے کان میں اس ناگوار آواز کے پیروں سمیت گھسنے پر کان مسلتا واپس پلٹا۔ ہاں، تیرا داماد ہوں، بہارے کا جائز شوہر۔ میرے پیارے سسر کو ہارٹ اٹیک آنے لگا ہے۔ سپاہیوں، ہوش اڑا دو اپنی چترول سے، اور ان کو میرے اپنا داماد ہونے کا غم بھلا دو جوانوں۔ حسیب کی وحشت خیز ٹون اور طنزیہ غضبناک حکم پر بیچارہ تنویر پہلو تک نہ بدل سکا، نہ واویلے اور احتجاج کی اس سر پھرے نے مہلت دی، جبکہ اب اس خبیث کی داڑھیں ہی حسیب کے غصے کو کم کر سکتی تھیں، جو وہ مزے سے سننے والا تھا، روح کی غذا جیسے میوزک کے طور پر۔ خوبصورت مگر انتہا کی ٹھنڈی شام کا ہولے ہولے رات سے وصل قریب تھا، فضا میں عجب سی تر و تازگی، ہنکی اور مہک رچی بسی اور گلی معلوم ہو رہی تھی، یا پھر محبت کرنے والوں کے لیے ہی یہ شامیں گداز روپ بدل لیتی ہوں۔ پنار اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی، بلیک فل مگر ماڈرن اور فینسی میکسی کے سنگ اسموکی آئز کا اپنے چار سو نشہ حاوی کیے، آج دیان آریز کے دل کو مرکز سے دہلانے کے ہر ہتھیار سے لبریز تھی۔ بلیک پینسل ہیلز پہنے آج تو اس کا بانکا قد اور جاذب لگ رہا تھا۔ بلیک ہی پرل کی ہیوی جیولری، ایئر رنگز اور نیک پیس نے اس کے چندن تیکھے حسن کو دہکایا، جبکہ کمر کو چھوتے ڈارک براؤن خوشبو گلتے بال کرل کر کے کمر پر پھیلا رکھے تھے، ہاتھ میں بلیک کلچ جس میں صرف فون اور کریڈٹ کارڈ ہی تھا، لیکن اس کے اس پر عطر سراپے میں گھبراہٹ، بے چینی اور نشاط کا ہم رنگ سایہ بیدار تھا۔ پہلی بار دیان آریز کے لیے اس کی پسند کا سجنا دل میں کئی امنگوں اور راحتوں کو وجود دے رہا تھا۔ وہ خود کو دیکھ کر خود بے خود تھی، تو دیان آریز کی نظریں اس کے بے حد ہوتے تقاضے کیسے نبھاتی؟ چونکہ آج وہ ہاسپٹل جا ہی نہ سکی تھی، سو دیان سے آج بس ڈائریکٹ ڈنر پر ہی سامنا ہونا تھا۔ مشائم نے دونوں کے ڈنر کے لیے کوئی پبلک نہیں، بہت پرائیویٹ جگہ چنی، اور تمام ارینجمنٹس میں اس کا ساتھ چاچو نے دیا تھا، تو وہ ایک لاہور کا جانا مانا ریسٹورنٹ، مگر یہ پرائیویٹ کپلز کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے بہت فیمس تھا، جہاں ایک کپل کے لیے بہت خوبصورتی سے اونچائی اور کھلے آسمان تلے ایک خوبصورت رات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہاں بلیک میز کرسیوں کے ہمراہ ارد گرد لگی ریلنگ پر جا بجا رنگ برنگے لائٹس اور ڈیسنٹ کلرز کے پھولوں سے سجاوٹ تھی، پورا ایریا سنہری روشنیوں سے جگمگاتا ہوا آنکھوں کو راحت دے رہا تھا۔ یہ پورا اوپر کا حال مشائم نے صرف اس پیارے سے کپل کے لیے ریزرو کروایا تاکہ دونوں کو ملتی پرائیویسی میں کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ یہاں کی فیمس ڈشز میں مولٹن لاوا کیک، اسٹفڈ چکن، ٹیراگون چکن ان بلینکٹ، سگنیچر کلب سینڈوچ، اور پینے کے لیے مارگریٹا۔ ڈیزرٹ میں 3 طرح کی کریمی پڈنگ تھی، اور مشائم نے ان کے ڈنر کے لیے دونوں کی چکن کی رغبت دیکھتے مینیو بھی کافی یمی سلیکٹ
کیا، جبکہ تمام ویٹرز کو بھی اسپیشلی کپل کو پرائیویسی دینے کی ہدایت کی گئی۔ پنار کو وہ خود پک کرنے والا تھا اور جب وہ ریڈی ہوئی تبھی گاڑی کے ہارن پر وہ اپنی آگ لگاتے سراپے پر آخری ستائشی نگاہ ثبت کرتی روم سے اپنے لانگ بلیک گرم کوٹ نکال کر پہنے باہر نکلی تو سامنے ہی لاؤنج میں ممی بابا کو دیکھ کر وہ ذرا ہچکچائی۔ شروع ہو گئے ان انصاریوں کے میری بچی کو جال میں پھانسنے کے کام شروع۔ آج ڈنر پر جاؤ تاکہ کل ہی تمہیں رخصت کروانے کی ضد پکڑ بیٹھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی لاڈلی کی تیاری۔ عائشہ کی کوفت پر نہ تو جواد مسکراہٹ روک سکے نہ پنار اپنی ہنسی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے سجی ہے، تم بھی تو یوں ہی سجتی تھی، یاد کرو عائشہ۔ جاؤ پنار، وہ باہر ویٹ کر رہا ہے، تمہاری ممی کو میں دیکھتا ہوں۔ بابا کے پیار سے سراہنے اور سفارش پر وہ بھی شریر سی ہنستی، ممی کو دور دور سے ہی پیار کرتی ان کی کوفت پر محسوس ہوتی باہر بڑی، جبکہ عائشہ سیال کی برہم نظر جواد پر مرکوز تھی۔ ایسی باتیں بچوں کے سامنے کرتے ہیں، وہ ان کے اس بے باک عمل پر حفظ سے بگڑیں۔ اب بچے بھی خیر سے عنقریب بچوں والے ہو جائیں گے تو کیسی شرم۔ تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے عائشہ کہ دونوں بچے بس بھی گئے اور اپنے اپنے ہم سفر سے وفادار بھی ہیں۔ تم مجھ پر توجہ دو اور اپنے دل کی ساری کڑواہٹ نکال دو۔ اب مشائم کو اس گھر میں ماں جیسا پیار دو۔ ایک تو بن باپ کی بچی، اوپر سے علمان بھی شادی کے ہفتے بعد واپس چلا گیا۔ تمہیں جواد سیال سے شادی کے اول دنوں میں ایک دن بھی جدائی ملی تھی کیا؟ بلکہ 10 سال تک میں نے تمہیں خود سے ایک رات بھی الگ نہیں کیا۔ پھر سوچو میشی کیسے رہے گی؟ اگر تم نے بھی اپنے سرد رویے سے اسے پریشان کیا تو بہت ہی غلط بات ہے۔ جو جواد ان کو جو بھی کہتے، اس وقت ان کے سر پر بس کدورت کا بھوت سوار تھا۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موند گئیں، جیسے کسی جواب کو دینے میں نہ دلچسپی رکھتی ہیں نہ بات کرنے میں، جبکہ جواد سیال بھی کیا ہی کہتے اب اس ضدی عائشہ کو۔ وہیں پنار مین گیٹ سے نکلی ہی تو آگے وہ گاڑی کے دروازے سے لگ کر آل بلیک ٹکسیڈو میں اپنے وجیح سراپے اور کسرتی جسامت کے روب کے سنگ پنار اپنی رعنائیوں سے اس کو مدہوش کرتی عین قریب رکی۔ دونوں کی خوشبوؤں سے کئی گنا مضبوط آج دونوں کی آنکھیں تھیں۔ یو لک سو چارمنگ اینڈ ہاٹ۔ وہ وارفتگی سے اسے پاس آ کر رکتے تک تعجب ہوئے کہہ بیٹھا۔ پنار نے مسکرا کر ستائش وصول کی۔ ہیو اے سیٹ۔ یوں اسے پنار کو روڈ پر کھڑے رکھنا مناسب نہ لگا تو فوری ایک طرف ہوتے اس کے لیے کار ڈور اوپن کیا، جبکہ پنار نے بھی بنا اسے دیکھتے ہی اپنے سہانے روپ سے دیوانہ کیے جگہ سنبھالی اور دھیان بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھا۔ اب سمجھ نہ آیا اسے دیکھے یا ڈرائیونگ کرے۔ اس بلیک میں تم دیانا ریس سے وہ بھی اگلوال ہوگی جو وہ مر کر بھی نہ کہتا۔ سیریسلی کیا تم نروس ہو؟ وہ نروس تو نہیں تھی، پر آتے ہی دھیان کی روح کے گرد لپٹتی گستاخ نظروں کی تپش سے ہو گئی، جبکہ اب تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو کیسے دھڑکنوں کے شور سے بدحواس نہ ہوتی۔ نروس کیوں ہونا ہے؟ یہ ایک ڈنر ہے، کوئی ویڈنگ نائٹ نہیں۔ وہ خود کو اس کے سحر سے دبا نہ پیش کرنے کے چکر میں بھی جو بولی، اس پر دیانا ریس کے ہونٹوں پر جسمانیت ہیزی سے ہٹا تبسم ابھرا۔ اس کی تاب پنار کی آنکھیں نہ لا سکیں، وہ ہولے ہولے پوری کپ کپا سی گئی۔ بڑا شوق ہو رہا ہے کسی کو ویڈنگ نائٹ کا؟ دھیان نے اس کی حالت سے مبہم سا محظوظ ہوئے پنار کی دھڑکنیں منتشر کیں۔ وہ ذرا سی بوکھلائی جیسے کچھ غلط کہہ گئی ہو، مگر ساتھ بیٹھا یہ جن اپنا ذاتی ہے یہ خوبصورت حوالہ یاد آتے ہی وہ مسحور کن مسکرائی۔ ہرگز نہیں، میں نے ایک مثال دی ہے، اب چلیں بھی دیر ہو جائے گی، مجھے 9 بجے تک واپس ڈراپ کر دیجیے گا۔ 8 تو یہیں بج گئے، جبکہ اس لڑکی کو دامن بچانے کی یہ جو جلدی تھی، کم از کم آج تو اس پر کوئی نظر ثانی ہرگز نہ کرنے والا تھا۔ جبکہ پنار کے اعتماد میں تب کمی آئی جب دھیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے اپنے ہونٹوں کے پاس لے جاتے چوما، جس کی لمبی گھنی پلکیں اس پیار بھرے لمس پر تھر تھراہٹ میں لپٹی۔ 11 بجے تک کر دوں گا۔ اس کے نرم گرم احساس سے دھیان بھٹکائے اور پنار کے ہاتھ کھینچنے پر دھیان نے واپس مغرور تاثرات کے سنگ گاڑی سٹارٹ کی۔ سارا سفر وہ خاموش ہی رہے، دونوں کے بیچ کا فسوں ہی بولتا رہا، اعصاب چٹخاتا رہا، اور اسی تکلف برتتے ہوئے ریسٹورنٹ بھی آ گیا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور پنار کی جانب آ کر اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا جسے وہ اس کی ہتھیلی پکڑے باہر نکلی۔ وہ لوگ ساتھ ریسٹورنٹ کے اندر آئے، کافی سیڑھیوں کے ذریعے اوپروی منزل تک جانا تھا اور اس کے لیے دونوں نے لفٹ ہی چوز کی۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، لاسٹ ٹائم میشی کی برتھ ڈے پارٹی بھی ہم نے یہیں ارینج کروائی تھی، تمہیں بھی پسند آئے گی۔ یہاں سٹاف کا تھوڑا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ذرا مجھے پسند نہیں آیا، بٹ چاچو نے خود آ کر سب کی بینڈ بجائی تو امید ہے کمفرٹیبل ماحول ہوگا۔
1 منٹ کے لیے انہیں لفٹ یوز کرنی تھی، جبکہ یہ 1 منٹ بھی پنار کی دھڑکنیں ہل سکتی تھیں۔ اس کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی تو مسکرا کر سر ہلایا، جبکہ لفٹ بند کرتے وہ پہلے ہی خوفزدہ ہو گئی۔ دھیان کے ہونٹ اس کے ڈرے ڈرے انداز پر مسکرائے۔ فکر مت کرو، تم سے چرانے کے لیے مجھے ایسے بہانے یا ذرا سی تنہائی کی ضرورت نہیں پنار۔ تمہاری تیاری جاتے ہوئے خراب کروں گا، ابھی تم یوں بھی دھڑکنوں پر براجمان ہو۔ اس کی لہو رنگت سی ہوتی صورت کرتا وہ شرارتاً ہنسا بھی، لیکن جو کہا وہ پنار کو من ہی من میں سلگا گیا، کیونکہ دیانا ریز کی سیاہ آنکھوں کا محور پنار سیال کے سرخ لپسٹک میں سجے یاقوتی ہونٹ تھے۔ لفٹ کھلی تو وہ لوگ مزید چند سٹیپ سیڑھیوں کے لیتے مین ایریا کی طرف بڑھے، جو دیکھتے ہی اپنی سجاوٹ اور دلکشی سے دونوں کی آنکھیں خیرہ کر گیا۔ میشی اور بڈی نے تو کمال کر دیا، بے اختیار پنار نے سجاوٹ اور فسو تکتے سراہتے کہا، جبکہ دیان نے دھیرے سے اس کی اور بے اختیار سرکتے جب پنار کے گال کو چوما تو وہ پنار نے چہرہ اس کی طرف پھیرے، وہ اس کے اتنے نرم پیار بھرے عمل پر حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ اور میرا کمال مسز دیانا ریز، وہ آنکھوں میں فنا کر سکنے کی کشش برسائے پنار کو اپنے بس میں کر گیا۔ آپ کا کون سا کمال ہے؟ وہ مبہوت تھی ایسے دیانا ریز کو دیکھ کر۔ تم جیسی اتھری گھوڑی کو قابو کر لیا، ورنہ تم میرے سامنے یوں پرسکون، تھوڑی تڑپی اور ڈھیر ساری خوفزدہ کیسے ہوتی؟ سوچا تھا تمہیں بہت تڑپاؤں گا اس ہار کے لیے، لیکن وہ پنار کی بڑھتی دھڑکنوں کے روبرو سب کہنے لگا، مگر پنار نے اپنی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر جمائی، ہلکی ہلکی دیان کے چہرے کی بیرڈ جو نام کی تھی، اس کی دھیمی سی چبھن پنار کو ہتھیلی میں محسوس ہوئی، پر ہونٹوں کی نرمی کے آگے دب گئی۔ یہ موقع اظہار کے لیے ٹھیک نہیں دیانا ریز، یہاں وہ پرائیویسی اب بھی نہیں جو آپ کا مجھ سے اظہار ڈیزرو کرتا۔ صرف ڈنر کرتے ہیں پلیز۔ وہ جانتا تھا وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، تبھی پنار کے جذبات کی رو بٹکنے کا مان رکھا گیا۔ اس کی ہتھیلی پر ہونٹوں کو چھوتے اس کا ہاتھ پکڑے دور کیا۔ عجیب لڑکی ہو، وہ اس کے دل جکڑنے کے تیوروں پر بگڑا تو وہ بھی نظر لمحہ پر جھکائے دبا دبا مسکائی۔ میں چاہتی ہوں جب آپ مجھے اپنی فیلنگز بتائیں تو میرے اور آپ کے علاوہ دور دور تک کوئی نہ ہو۔ عجیب نہیں ہوں، آپ کو لے کر بہت پاگل ہوں دیانا ریز۔ آپ مجھ سے جو اظہار کریں گے وہ میری حدود تک ہوگا، اور اس کا ہر اثر بھی مجھ تک ہونا چاہیے۔ وہ اس کے جذب بھرے تقاضوں پر مسکرایا جو اپنے ہونٹوں کو دیانا ریز کے ہونٹوں سے 1 انچ کے فاصلے پر رکھے دھیرے سے بول کر دور ہوئی، مگر دیان نے نرمی سے اس کی کمر کی طرف ہاتھ اور پھر بازو لپیٹے اس کے ہونٹوں کی جنبش اپنے ہونٹوں پر منتقل کرنے کو فاصلہ سمیٹا تو وہ چہرہ فوری اس کی استحقاق آمیز حرکت پر اس کی گردن میں چھپا گئی۔ گلے لگ کر دونوں کو جو سکون ملا اس کی آسودگی بتا سکنے کے کسی لفظ میں مقید نہ ہو سکتی تھی۔ کوشش کروں گا تمہارے جنون کا احترام ہو سکے مجھ سے۔ آ جاؤ، ڈنر از ریڈی۔ ان کے آنے سے پہلے خوبصورت سی میز پر ان کا ڈنر بہت سے موسمی پھولوں کی کلیوں اور ڈالیوں اور موم بتیوں کے بیچ سجا تھا، اور کسی ویٹر تک کو اس VIP ڈنر کے بیچ اس ایریا تک جانے کی پرمیشن نہ تھی۔ ماحول پر ویسے ہی جگہ جگہ سجے پھولوں کی خوشبو نے معطر کر رکھا تھا، اور ٹھنڈی کیف آور ہوا بھی پنار کے کھلے بالوں اور پھولوں کی ڈالیوں سے چھیڑ خانی کرتی باولی ہوئے جا رہی تھیں۔ وہ اسے کچھ نہ کہتا، صرف دیکھتا رہتا۔ یہی پنار کے لیے آج کافی تھا۔ اس شخص کی صرف آنکھوں میں جھانک کر وہ جب اس میں مدہوش ہوئے جا رہی تھی تو جب وہ اس میں اترتا تب پنار کا حال کیا ہوتا؟ یہی سوچ کر اس کے سرخ رنگ میں نہائے ہونٹوں پر رسیلا رنگ مچلا۔ تم مجھے ان فیوچر اپنے قریب فیل کر کے مسکرا رہی ہو نا؟ وہ جو اس خوبصورت ماحول میں ایک مزیدار ڈنر شروع کر چکے تھے، دھیان کی شوخ لفظی جسارت پر وہ برہم ہو کر اسے گوری، جی نہیں، آپ کچھ زیادہ ہی پھیل رہے ہیں دیانا ریز، اپنی ہتھ پکڑیں۔ وہ خفیف سا بوکھلا کر ڈپٹ گئی۔ اس نے پہلے ٹیراگون چکن اور مارگریٹا ہی ٹیسٹ کیا۔ ذائقہ بہت اچھا نہ سہی، پر ایسا ضرور تھا کہ مزے سے کھایا جاتا۔ جبکہ دیانا ریز کے آگے ایپل جوس تھا، اس نے اپنے لیے وہی مینیو میں ایڈ کروایا۔ وہ یا تو کولڈ کافی پسند کرتا تھا یا ایپل سٹرک جوس۔ میں نے اپنی ہتھ پکڑی تو تم خوف کھا جاؤ گی، وہ دبے دبے محظوظ انداز میں لفظی حملہ اس بار دگنی شدت سے کیے پنار کا حل خوش کرنے کا سبب بنا۔ دیانا ریز، تنگ مت کریں، وہ اس کی تیز آنچ دیتی نظروں اور حدت توڑتے لہجے سے گھبرا اٹھی۔ تمہارا تو تقیہ کلام ہی یہی بن گیا، ایسے ایک بار مزید بولی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ اس پر وہ تھوڑا بگڑا، جبکہ وہ جانتی تھی وہ کس حد کی چیز ہے۔ تبھی ڈنر کے بیچ اس نے باقی وقت خاموشی ہی اختیار کی۔
रोमांटिक से म्यूज़िक ने एक समा सा बांधा। फिर ठंडी हवा की हुनक शिद्दत पर पिनार को ठंड सी लगी। कोट तो वो उतार कर गाड़ी में ही रखाई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी वो अपना ब्लेज़र उतार कर से पहनाए। लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से उठा और पिनार के गिर्द अपना ब्लेज़र ओढ़ाए वापस आकर बैठा। मुझे उम्मीद नहीं थी इसकी आपसे। उसके कोट को पकड़कर खुद के नाजुक वजूद को छुपाती कहना न भूली। डिनर हो गया, तभी ध्यान मॉल्टन लावा केक टेस्ट कर रहा था। मुझे भी नहीं थी, मैं तो अपना किसी को यूज़ टिश्यू भी ना दूं, लेकिन जिसे मेरी जान दिल और जिस्म का इख्तियार मिल गया, इसे सब मिल गया। वो इसे देखते ना बोला, फिर भी पिनार उसके इस जुमले में ही ठहर सी गई। उसकी आंखों को खुद पर जमा पाए वो भी इसे देखते मतवज्जो हुआ। ये बताओ रुखसती कब तक चाहती हो? वो अब संजीदा था और यूं पिनार यूं थी जैसे अब होश में आई हो। 1-2 साल बाद वापिस आंखों में चमक भरे जवाब आया, जबकि ध्यान ने आईब्रो सुकेड़ कर पिनार को देखा। 1 हफ्ते तक गेट रेडी। वो इससे पूछ नहीं रहा था, वो इसकी जान इस हुक्म से निकाल चुका था। व्हाट? पिनार के चेहरे का रंग पीला पड़ा। यस, वो अटल इरादे से बोला, लेकिन 1 हफ्ते बाद कैसे? पिनार ने एहतजाज करते ध्यान की तवज्जो खींची। क्यों, कोई मसला है? नहायत खशूनत भरी निगाहों में लेते इस्तफसार आया। जी, मैं मेंटली और फिज़िकली रेडी नहीं अभी। उसको देखकर बिना हिचकिचाते बोली, जबकि ध्यान ने उसकी परेशानी को गहरी नज़रों में कैद किया। तुम्हें मेंटली और फिज़िकली अपने लिए दयानारेज़ खुद रेडी करेगा। अब अगर तुमने रुखसती में भी निकाह की तरह कोई रुकावट डाली पिनार, तो मेरा बहुत बुरा रूप देखोगी। वो उसके गुस्से के आगे चाह कर भी मज़ीद कुछ ना कह सकी, जबकि उसके बाद बीच में बस खामोशी ही हायल रही। डिनर बहुत अच्छा था, लेकिन रेस्टोरेंट से निकलते हुए दोनों के चेहरे संजीदा थे, जबकि वापसी के लिए भी सफ़र खामोशी से कटने लगा। 11 तो फिर भी आने जाने और डिनर में बज ही गए। जब घर से ध्यान आरेज की गाड़ी कुछ ही मिनट्स की ड्राइव पर थी, तब पिनार ने सब्र ख़त्म होते गर्दन मोड़ कर ध्यान को देखा, जो हर तासुर से आरी चेहरा लिए ड्राइविंग कर रहा था। रुखसती से डर लग रहा है, अब इस छिछोरे को कैसे बताऊं? अभी कुछ घंटे की मुलाकात तो मुझसे सही नहीं गई, और ये चाहता है 24 घंटे से पिनार के सर पर मुसल्लत रहने का सर्टिफिकेट मिले। उफ, वो अब भी बस सोच ही पाई। इस तरह के जालिम लगते दयान आरेज से बात करने से भी खौफ आता था। देखना बंद करो, मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। ध्यान की हफत भरी तंबीह पर वो झटके से होश में आई। देखें दयान आरेज, हफ्ता बहुत जल्दी है। एक तो आपने निकाह हथेली पर सरसों जमाए करवा लिया, और अब इतनी जल्दी रुखसती? एजल आंटी ने तो कहा था रुखसती कुछ माह बाद होगी। फिर पिनार ने बहुत हिम्मत जताते आखिर एक आखिरी बार एहतजाज कर ही दिया, जबकि गाड़ी ठीक जवाद सियाल मैंशन की सेध में रोकता वो साथ बैठी पिनार की तरफ मतवज्जो हुआ। अपने हाथ में जकड़े पिनार के हाथ में जिस राजदारी से इसने बहुत खूबसूरत सा गोल्ड ब्रेसलेट पहनाया, वो कलाई चूमी और थम कर रह गई। जैसे कि ब्रेसलेट नहीं, वो उसकी कलाई में अपने नाम और इख्तियार की हथकड़ी पहना चुका था, और वो ना उसके तोहफे को सराह पाई ना इनकार कर सकी, क्योंकि दयान आरेज के सवाल ने ऐसा मुमकिन ही ना छोड़ा। तुम मेरे पास आना चाहती हो या नहीं? दयान आरेज के सवाल पर पिनार उलझी। दिल की मानती तो हाँ था, पर दिमाग उकसा रहा था कि इतनी जल्दी मत पिघले। पर क्या जानती थी कि यह नरमी जो इसमें पैदा हो चुकी है, ये उनके बीच की कशिश मोहब्बत और निकाह का सबब है। तुम्हारी खामोशी को हाँ समझ रहा हूँ। इससे पहले वो कोई जवाब देती, वो उसका वही कलाई वाला हाथ पकड़कर खींचते उसकी कमर में दूसरी बाजू लपेटे, उसकी सांसों का जिस तरह आखिरी कतरा तक इनहेल कर गया। इस 1 मिनट में पिनार सियाल का दिल एहतजाज से, उसका जिस्म इख्तियार से, और मुलायम होंठ गहरे सुर्ख रंग से महरूम होकर रह गए। बेखुदी, कशिश और वारफ्तगी अब भी ध्यान आरेज की आंखों में रक्सां थी। जब दूर हुआ, खामोशी ना भी हो सकती थी दयान। वो उसके यूं बेबस करने पर उसके चेहरे से हथेली लगाती, कमज़ोर बेजान लहजे में सरगोशियों में डलती आवाज़ से मिनमिनाई। शिकवा था उसके लफ्ज़ों में, तड़प थी और अटकी सांस की झंकार थी। तुम पिनार हो, मेरे मामले में तुम्हें ना कहनी नहीं आती अभी। हाँ, सीख लो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे लिए भी मुयस्सर नहीं रहने दूंगा। इतना तुम्हें तुमसे छीन लूँगा। अब जाओ। मुझे रुखसती के लिए तुम्हारा कोई एतराज़ सुनाई दिया तो वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा, और ये ब्रेसलेट तुम्हारी कलाई से कभी उतरना नहीं चाहिए। ये दयान आरेज की वो कैद है जो अब तुम्हें कभी खुद से आज़ादी ना देगी। गुड नाइट। वो जिस तरह मगरूर अकड़ा दूर से था, करीब आया तो पिनार को उसकी जनूनियत से इस लम्हा खौफ आया। ध्यान की आंखों में जो शिद्दत हलकोरे ले रही थी, वो पिनार को थरा सा गई। पहली बार किसी के यूं गिफ्ट देते देखा। जितने आराम और लापरवाही से रिंग्स दिए, ये गिफ्ट तो जुनूनी जज्बात से लबरेज था।
تبھی اپنی جان بخشتے ہی فوراً وہ گاڑی سے نہ صرف نکلی بلکہ اس عجلت میں بھاگی کہ اپنا کوٹ بھی وہیں چھوڑ گئی، جبکہ دھیان کا بلیزر ہی پہنے چلی گئی کہ اسی طرح وہ اپنی جان بچا لے، اور اس کی اس غائب دماغی نے دھیان ریز پر مدہوشی طاری کی تھی۔ ہنس کر اس کے اندر جاتے ہی وہ بھی واپسی کے لیے گامزن ہوا۔ وہ واپس اپنے کیبن میں آیا اور فون میز کی سطح سے اٹھائے واپس سوزان کو کال ملائی۔ 1-2 گھنٹے تنویر کی ٹھکائی ہوئی اور اسے آزاد کر دیا گیا۔ کہاں مرا تھا؟ سوزان نے فوری کال پک کرنے پر حسیب کی کوفت بڑھی، جبکہ وہ بھی ابھی جاگ کر تازہ دم ہوئے باہر لان میں آیا۔ بے وقت سونے کے بعد جناب کافی تر و تازہ ہو چکے تھے۔ بے وقت کی خماری چڑھ گئی تھی تو سو گیا۔ تو بتا کس نے فائرنگ کروائی؟ اذان کی آواز پر ابھی بھی طاری خمار پر وہ اپنی کوفت بھلا گیا اور مزے سے وہیں دائیں طرف رکھے کاؤچ پر جا کر بیٹھا۔ تیرے دادے پادے نے تنویر کو کہہ کر وہ تیری زینو کو مارنا چاہتا ہے بڈھا، اور تو کل حویلی جا رہا، کوئی نقصان نہ کروا بیٹھی۔ حسیب کے انکشاف پر اذان کا خون سا کھولا، مشورے پر وہ بس سر ہلا گیا۔ ان کا انتظام پہلے ہی کروا لیا ہے، بے فکر رہ، تنویر کی تھوڑی ٹکائی کر اور چھوڑ دے۔ اذان کی تاکید پر وہ مسکرایا۔ دونوں کی سوچ ایک جیسی جو تھی، ہو گیا سمجھ۔ اور حسیب کے سوال کی معنی ہیزی پر اذان کا تاب مدھم ہوا۔ اور کل بتاؤں گا، بڑا دن ہے، تو بتا مل آیا بہارے سے؟ اب کی بار جھٹکا حسیب کو لگا۔ تیرے موکلوں نے شکایت الٹٹو کی طرح بتا دیا تجھے؟ حسیب کے منہ بگاڑنے پر اذان ہنسا۔ نہیں، تیری رگ رگ سے واقف ہوں، تبھی تیرے جیسی چیز ایسی روک تھام کی کہاں پابند ہے؟ پھر بھی احتیاط کر حسیب، بہار کی عادت میں پاگل مت بن، اسے پرکھ آزما ایک بار، خدا کے لیے اپنا کوئی نقصان نہ کروا بیٹھی۔ میں تیری تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اذان کو اپنا ڈر کہنا پڑا، جس پر حسیب بس گہرا سانس ہی بھر سکا۔ نہیں رہ پا رہا اس سے دور یار، دل چاہتا ہے نقصان کروا لوں اپنا۔ جن کے لیے یہ کمبخت دل دھڑک اٹھے، ان کی آزمائش لینی بڑی اوکھی ہو جاتی ہے ویرے۔ ویرے بس دعا کر دے میرے لیے، تہجد میں جو تو کرتا ہے، جو تیری عادت ہے۔ حسیب کے لہجے کا کرب اذان کی آنکھوں میں ویرانگی سی لے آیا۔ کیا بتاتا کہ خود بھی تو محبت اور دیوانگی کے راستے پر چل نکلا ہے؟ چل ٹھیک ہے، خیال رکھ اپنا، کل ملتا ہوں تجھ سے شام۔ تنویر کو ابھی اپنے اور بہارے کے نکاح کا مت بتائیں۔ اللہ حافظ۔ اذان نے دل سا باری محسوس کرتے کال کاٹی، جبکہ حسیب کے چہرے کی رنگت سی بدلی۔ کمینے، پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ فٹے منہ ہے تیرے حسیب، خود ہی کہہ دیا آ بیل مجھے مار۔ بند ہوتی کال پر بیچارہ فون کی سکرین گھورتا بڑبڑایا، جبکہ اذان نے اگر اس کے لیے منع کیا ہے تو ضرور مصلحت ہوگی، اور اب حسیب کو نئی فکر گھیر گئی۔ اذان نے ڈنر کے لیے پیزا آن لائن آرڈر کیا اور زینش کو اس نے پہلے ہی ماسی بن کر کچن پکڑنے سے اٹھتے ہی روک دیا، جس پر وہ بس نئے لائے ڈریسز میں سے بلیک امبرائڈری والا بلیک شائنی کٹداری موتیوں کے گچھوں سے اس کے امبریلا بازو کڑھائی سے ہٹے تھے۔ باقی پوری شارٹ قمیض سمپل تھی، جبکہ سیدھا تنگ ہی بلیک ٹراؤزر تھا، اور دوپٹہ شال والے ذرا گرم سٹف میں تھا۔ پیروں میں اس نے بلیک کی بہت ساری سٹرپس اور پرلز والی بلیک ہیلز پہنی۔ میک اپ اس نے نہیں کیا، بس ہونٹوں پہ لائٹ سا گلوز اپلائی کیے، آنکھوں میں مسکارا اور لائنر لگا کر تیاری مکمل کی اور بال کھلے چھوڑ دیے۔ اپنی پرفیوم کا بس ہلکا سا سپرے کیا۔ مجھے یوں دیکھ کر آپ نے پھر بہک جانا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کیوں میرا دل آج تیار ہو کر سجنے سنورنے پر آمادہ ہے۔ شاید میں آپ کی سراہتی نگاہوں کی طلبگار ہو گئی ہوں۔ اف میرے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ خود اپنے روپ سروپ کے اس جان لیوا موسم کے آگے نڈھال تھی، پھر اذان کی نظر کیسے سہتی؟ بس 5 منٹ میں پیزا آ جائے۔ اذان جو اسے ڈنر کا ہی بتانے روم میں آیا، آگے اس دھڑکنوں کی رفتار کھینچ کر سلب کرتی زینو، سیاہ میں لپٹے دمکتے چاند نے اس کے خواص ہی منجمد کیے۔ باقی کا جملہ اذان کے ہونٹوں میں ہی دب گیا۔ زینش، کیا تم مجھے مار دینا چاہتی ہو؟ وہ اس کو اس وقت دنیا بھر کی ظالم لڑکی لگی، جبکہ وہ گردن اکڑا کر بنا گھبرائے اس مدہوش اور درماندہ شخص کے قریب آئی تو اس کی نزدیکی پر اذان نے گہرا سانس بھرا، جیسے اس لڑکی کے سحر کشش اور روپ سے ڈر کر آہ بھری ہو۔ یہ میں خود کے لیے تیار ہوئی ہوں، آپ کے لیے نہیں۔ منہ بند کر لیں، مکھی چلی جائے گی۔ میرا دل چاہ رہا تھا سجنے سنورنے کا، ہٹے پیچھے اس کے روبرو اتنی بہادر ہوئی کہ اذان دائب سے سمجھنا مشکل تھا کہ یہ خواب ہے یا سچ میں وہ جان کو آ گئی ہے۔ اذان کی آنکھوں میں پھیلی بے یقینی پر زینش کی گھبراہٹ کم ہوئی، اور اس سے پہلے وہ اس کے اندر کے سارے شوق غبارے پاس سے بے رحم ہوا کے جھونکے کی طرح بنا اس قربت کی خواہش رکھتے شخص کے پاس سے گزر جاتی۔ وہ ایک ہی لمحہ لگائے اس کو کمر سے جکڑے واپس پلٹائے لاک کر گیا۔
مجھے لگ رہا ہے یہ سب خواب ہے، کچھ ایسا کرو کہ مجھے یقین آئے کہ تم ہی ہو۔ اذان کی بے خودی میں شدت آئی، ویسے ہی زینش کی دھڑکنیں سست پڑیں، حلق سوکھتا محسوس ہوا، کان میں سائیں سائیں ہوئی اور دونوں کے سبب ویسے ہی ارد گرد فسو برپا تھا۔ مجھے آپ کو یقین نہیں دلانا، چھوڑیں مجھے۔ وہ خود کو جان بوجھ کر اس شخص کے حواسوں پر طاری کر کے اب دامن جھٹک رہی تھی۔ یہاں سنگ دل تھی جبکہ وہ خود پر اختیار کھو سا گیا، سمجھ نہ سکا اس جان لیوا کشش سے کیسے نکلے۔ تبھی ان چمکتے نرم ہونٹوں کو دیکھتے سارا ضبط ٹوٹ سا گیا۔ نرمی سے آنکھیں بند کیے وہ اس کے ہونٹوں کے گوشوں کو اپنی سانسوں کی حرارت دینے کے بعد اپنے ہونٹوں کے کنارے سے جیسے بنا زینش کو سانس لینے کی مہلت دیے سہلا گزرا۔ زینش اس کے سینے پر بازوؤں اور ہاتھوں کو دباؤ بڑھاتے جان سی نکلنے پر پھڑ پڑائی، لیکن وہ اس قدر بے بس تھی کہ ہل بھی نہ سکی۔ اوزان نے چہرہ پیچھے کو ذرا سرکا کر اپنی بند آنکھیں کھولیں تو وہ گہرے سانس بھرتی اس کی آنکھوں میں کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے تکتے ہی وہاں پھیلا سرور دیکھے لرز کر نظر جھکا گئی۔ تمہاری یہ کشش مجھے بے بس کر رہی ہے زینش، مجھ سے دوبارہ مت بھاگنا، اگلی بار خود کو روک نہیں پاؤں گا، تمہارے قریب آتے ہی بھول جاتا ہوں خود کو۔ وہ بوجھل لہجے میں سرگوشی کیے بولتے بولتے اس سہمی زینوں کے ہونٹوں کے گلابی کناروں کو گوٹھے کی پور سے یوں سہلائے بولا جیسے ان جام کے پیالوں کی صرف خوشبو سے ہی پاگل ہو گیا ہو، دل مزید کی طلب میں بے خود ہو، مگر وہ ابھی اس کیفیت کو محسوس کرنے کا خواہش مند ہو، جبکہ وہ یہ سوچ کر آدھی بے جان ہوئی کہ اگر وہ ان پر اور اس کی رکتی اٹکتی سانسوں پر تسلط جما بیٹھتا تو وہ یہاں سلامت کھڑی نہ ہوتی۔ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، پلیز چھوڑ دیں مجھے اوزان، آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں مسلسل۔ وہ اسے چہرہ موڑ کر سانس بھرنے لگی، جس پر اوزان نے بھی خود کو سنبھالتے واپس ہوش دلایا اور نرمی سے تنگ حصار کشادہ کیا تاکہ زینش کا چہرہ دیکھ سکے۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم روز میرے لیے یوں ہی اچھے سے سجو گی، حد کی بات مت کرنا، خود پر بہت جبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اوزان کی فرمائش پر الٹا اسے تپ چڑھی، جبکہ اس کی تنبیہی سرگوشی پر جان لبوں پر آ گئی۔ دل اب رک رہا تھا اور سانس تو زینوں کو لگتا تھا اب کبھی بحال نہ ہوگی، تاکہ آپ روز میری جان نکال سکیں۔ کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ مجھے ڈر لگتا ہے ایسے اوزان سے، یہ اوزان برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ نم آنکھوں اور اٹکتی سانس کے سنگ جیسے اس بیچ کی روح جھنجھوڑتی کشش اور ذومانیت پر روئی۔ اوزان نے ساری خماری پرے کرتے سنجیدہ ہو کر اس لڑکی کو دیکھا جو اب تک ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں سمجھوں گا، برداشت ہو نہ ہو، یہ اوزان بھی تمہیں ہی سہنا ہے، بلکہ اس سے کہیں درجے بے قابو بھی۔ لیٹس گو، پیزا آ چکا ہوگا، مجھے اپنی توجہ بھٹکانی ہے۔ وہ اسے اس چار دیواری میں مزید اپنے ساتھ افورڈ نہ کر پایا تو اسے ساتھ ہی لیے باہر نکلا، جبکہ زینش کی ٹانگیں تک اوزان کے یوں کھلے الفاظ میں تشنگی اور بے بسی بیان کرنے پر کپ کپا رہی تھیں۔ میرے حلق سے کچھ نہیں اترے گا، آپ کھا لیں، مجھے چینج کرنے دیں۔ وہ اسے نظر نہ ملاتی بھاگنے لگی، پر اوزان نے اس کا ہاتھ پکڑے روکا اور باہر لاتے ہی کرسی ذرا پیچھے کو سرکا کر بٹھایا۔ ہرگز نہیں، اگر تم نے چینج کرنے کی کوشش کی تو تمہیں یہ ڈریس دوبارہ خود پہناؤں گا اور میرے پاس یہ حق ہے، اسے مذاق مت سمجھنا، چپ چاپ بیٹھو اور ڈنر کرو۔ زینش نے ہراساں نظروں سے اوزان کو دیکھا، جو یہ کہہ کر زینش کی رہی سہی ہمت بھی اسی میں دفن کر گیا۔ اس لڑکی کی دھڑکنیں سست جسم میں حرکت کرتا لہو جامد ہو چکا تھا، جبکہ پورے جسم پر عجیب سا بے خود رنگ حاوی تھا، جیسے کسی حیرت کدے میں اترے شخص نے کوئی بے یقین اور خوفناک شے دیکھ لی ہو۔ وہ جس مشکل سے ہمت جتائی یہاں بیٹھی تھی اس کا اوزان کو بھرپور علم تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا۔ وہ اس وقت ایسے روپ میں تھی کہ اوزان ایک لمحہ بھی اس سے نظر ہٹانا نہ چاہتا تھا، بس وہ سامنے رہے، خواصوں میں اس لڑکی کی ملائم خوشبو گھلتی رہے۔ وہ سانس بھی لے تو اس کی آواز اوزان طیب انصاری کی سماعت کو چھو کر گزرے۔ وہ جنونی نہیں تھا، پر اس لڑکی کے لیے وہ اپنے آپ کو بے اختیار چھوڑنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ شروع کرو زینش۔ پیزا پیس اس کے لیے پلیٹ میں سرو بھی اوزان نے کی، جبکہ وہ اس کو چھری کانٹے سے پیزا کھاتا دیکھ کر خونک ہوئی، دل چاہا کسی طرح یہ چھری کانٹا اس بندے کے ہاتھ سے چھین کر اس کے ہاتھ میں پیزا پیس تھما دے اور کہے، مسٹر کمیلین، اسے کھانے کے لیے تھوڑی بدتمیزی چاہیے۔ وہ جس کی آواز حلق میں دھنسی تھی ہمت کیے دھڑکنوں کے شور سے دھیان بھٹکائے اس نے اوزان کو ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ نظر اس کے ہونٹوں پر گئی جو تہذیب و سلیقے سے کھانے کے ساتھ اپنے ساتھ جڑ چکے اس نشاط انگیز لمحے کی یاد بھی وابستہ کر چکے۔ تبھی تو زینوں نے فوراً نظر ہٹائی، کہیں کچھ خطا سرزد نہ ہو جائے، کیونکہ وہ خوبصورت، پرکشش اور لطف انگیز تھے۔
مجھے یہ دوسری طرح کھانا ہے، زینش نے حلق میں اٹکی آواز کے باوجود آنکھیں چرا کر منمنانے کی صحیح کی، جس پر اوزان نے سر اس بات میں ہلایا جیسے بھی کھانا ہے کھا سکتی ہو۔ اوزان نے اس بار ذرا روب کے سنگ کہا، جس پر زینو نے پہلے تو پیزا سلائس پر سے چکن اور کارن کے سوا سارے اجزاء جس طرح چن چن کر نکالے۔ اوزان کبھی سے اور کبھی بلیک اولیو، نان الرجک مشروم اور شملہ مرچ کے ٹکڑے چن کر ایک طرف رکھتے زینو کے ہاتھ کو مایوسی سے دیکھنے لگا۔ کیوں اس پیزا کی ہستی روڑ رہی ہو زینش؟ اوزان سے اپنے فیورٹ پیزا پر اس قدر تشدد سہا نہ گیا، جس پر وہ ساری گھبراہٹ پرے کرتے دبا دبا مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ سب پسند نہیں، اس لیے سوری، آپ سے پیزا کا مرڈر نہیں دیکھا جا رہا تو کہیں اور چلے جائیں۔ وہ ٹکا سا جواب دے کر پیزا ہاتھوں میں لیے جیسے کھانے لگی۔ اوزان کا اپنا دل پیزا مزید کھانے پر نہ مانا۔ کوئی تمہیں اس طرح کھاتے دیکھے تو اس کا انسانیت سے اعتبار اٹھ جائے۔ وہ اب بھی بگڑے لہجے میں بولا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ نہ اسے دیکھ رہی تھی نہ توجہ دے رہی تھی۔ اوزان نے ڈنر مکمل کیا اور زینو بھی فنش کرتے اٹھی۔ دونوں پلیٹس اٹھا کر واش بیسن رکھے، جبکہ باقی بچا پیزا اس نے فریج میں رکھا کیونکہ جمبو سائز تھا اور دونوں نے بس مناسب ہی کھایا، سو ہاف بچ بھی گیا۔ زینش نے اوزان کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ اس سے ہی ڈائننگ تکون ٹیبل کے ساتھ لگ کر کھڑا، مستقل دونوں ہاتھ اپنے پیچھے رکھے میز کی سطح پر رکھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے میں گم تھا۔ زینش کو اس کے یوں دیکھنے کی کہاں عادت تھی؟ تبھی ٹانگوں سے پھر سے جان پھسلنے لگی، ہونٹ اور حلق سوکھنے لگے۔ بس اوزان کی مستقل نظر تک کی حدت برداشت کرنا زینو پر اگلی سانس تنگ کرنے لگا۔ کیا آپ کو کافی پینی ہے؟ زینو نے اس کی آنکھوں میں تیرتی بے ادبی، استحقاق، خفگی و بے چینی کے سبب تعصب سے فوری پوچھا۔ نہیں، تمہیں دیکھنا ہے۔ بنا کسی ڈھکے چھپے بہانے کے وہ صاف گوئی سے بولا، لہجے میں ضد اور ڈٹائی تھی، جبکہ زینش نے ادھر ادھر نگاہیں گھماتے نروسنس کے سنگ اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے۔ کیا ہم کل کے بجائے ابھی حویلی نہیں جا سکتے؟ مجھے آئی جان بہت یاد آ رہی ہیں۔ مستقل اوزان کی نظر جب ارد گرد خطرے کے حائل احساس کو تقویت دینے لگی تو زینو نے فوراً سے تعصب بھری نظر اوزان پر ڈالے پھر پوچھا، ابھی آئی جان کے لاڈلے سے کام چلاؤ؟ وہ اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا، بس اب سینے پر بازو لپیٹ لیے اور اسے مستقل نگاہوں کی حدت سے نہار رہا تھا، جبکہ زینو کے حلق میں اوزان کی ان تیز گہری لو دیکھتی نظروں سے خشکی بڑھنے لگی۔ تبھی وہ ڈسپینسر کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے پانی پینے کو گلاس اٹھاتی عقب سے حائل ہوتے بازوؤں کے حصار پر وہ پلٹی تو اوزان دائب کے پہاڑ سینے سے جا لگی۔ لمحہ لگائے زینو نے اس کی اطراف سے بازو لپیٹ کر ہاتھ اس کی کمر پر باندھے اور اس کے سینے میں چہرہ چھپایا، جیسے وہ اس سے چھپنے کے لیے اسی شخص کا حصار چن بیٹھی۔ وہ اوزان دائب کے ہونٹوں پر کسی کو بھی ساکت کر دیتی مسکراہٹ رقص کر گیا۔ اوزان نے اس کے لیے ہاف گلاس بھرا، مگر خود سے ڈر اور خوف کے سنگ لگی زینو کو دیکھتے اوزان نے گلاس وہیں شیلف پر رکھا، جس کی آہٹ پر وہ فوری سے دور ہو کر کچن شیلف کی سلیب سے جا لگی۔ میں تو تمہیں پانی دینے لگا تھا، کیا ہوا؟ میرے قریب آنے کی خواہش ہے؟ وہ اس کی اس حرکت پر اور اس کی ڈری آنکھوں میں جان بوجھ کر جھانکا جو ہاتھ شیلف کی جانب بڑھاتی ایسے بے باک سوال پر بکھرتی سانس استوار کیے گلاس اٹھائے، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے اوزان کے سینے پر دباؤ دیتی اس کی قید سے آزاد ہوئے بھاگی، مگر اس کی ہر فرار کی راہ اوزان دائب آج مسدود کر دینا چاہتا تھا۔ یہ کرنے پر اس پر آج جنون سا طاری تھا۔ جی جناب، 40 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، بتائیے گا کیسی لگی، اور اب سے یوٹیوب کی قسط رات 9 سے 10 کے بیچ آیا کرے گی اور ریٹن ایپیسوڈ دن میں 2 بجے تک، ٹھیک ہے؟ یہ نیو ٹائم ٹیبل ہے، رمضان کی وجہ سے سیٹ کی ہے۔ تو کیسی لگی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں 41 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔